عید مباہلہ خاموشی کی فتح کا نام ہے، آل محمد کے سکوت کی فتح کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ خاموش رہ کے بھی اللہ منوا سکتے ہیں۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں ہوتی، ہر جنگ تیر سے نہیں ہوتی۔ آل محمد نے مباہلہ میں اپنی صداقت کو تلوار سے نہیں منوایا۔ رسالت مآب جیسی شخصیت موجود تھی جو معجزہ دکھا سکتی تھی، مباہلہ معجزے سے فتح نہیں ہوا۔ حیدر کرار جیسی ہستی موجود تھی جو تلوار کھینچ سکتی تھی، مباہلہ طاقت سے فتح نہیں ہوا۔ حسن اور حسین جیسے امام موجود تھے جو زمین کو حکم کرتے زمین پھٹ سکتی تھی، لیکن مباہلہ عذاب سے فتح نہیں ہوا، مباہلہ بطول کی خاموشی سے فتح ہوا۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جس دن کے حوالے سے ہو اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے جو چیزیں آپ روٹین میں سنتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی نئے زاویے، کوئی نئے نقطے آپ کی سماعتوں کو آ دیا۔ مباہلہ کا جو پس منظر پڑھا جاتا ہے پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں سے کچھ زاویہ آپ کے سامنے۔ نجران ایک علاقہ ہے، نصارہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ نصارہ انہیں کہتے ہیں جنہیں ہم آج کے دور میں عیسائی کہتے ہیں۔ رسول کے دور میں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی جہاں لفظ آیا وہ یہاں یہود و نصارہ کا لفظ آیا۔ یہود یہودیوں کے لیے جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اور نصارہ عیسائیوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ نصارہ وہاں پہ رہتے تھے، اور صرف نصارہ وہاں آباد نہیں تھے۔ جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، نصارہ کا مرکز نجران تھا۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد مذہب نصارہ میں نبوت نہیں ہے، لیکن مذہب نصارہ میں عیسیٰ کے حوارین موجود رہے۔ ہر دور میں جناب عیسیٰ کا کوئی نہ کوئی ایسا حواری موجود ہوتا تھا جو عیسیٰ کے ماننے والوں کو مذہبی طور پہ رہنمائی کرتا تھا۔ اور وہ جو عیسائیوں کا پیشوا ہوتا تھا، جو ان کا رہنما ہوتا تھا، وہ رہنما یہ پادری اکٹھے ہو کے نہیں چنتے تھے، یہ اس کا انتخاب کرتے تھے جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرا عیسیٰ سے توسل ہے، میں عیسیٰ سے جب چاہوں بات کر سکتا ہوں۔ پھر جسے یہ چن لیتے تھے وہ اپنے آپ کو مخلوق سے ہٹا دیتا تھا اور اپنے آپ کو اپنے عبادت خانے میں محفوظ کر لیتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ وہ باہر آتا تھا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگتا تھا تو وہ جاتے ہوئے اپنے اگلے نمائندے کا اعلان کر کے جاتا تھا۔ اب رسول کے دور میں جو نجران کا اس وقت کا عیسائیوں کا پیشوا تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، اور کتابیں کہتی ہیں 150 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کے نیچے جتنے عیسائیوں کے پیشوا تھے وہ سب پادری تھے۔ پادری اپنے اپنے عبادت خانوں میں عیسائیوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن جو پادریوں کو تعلیم دیتا تھا وہ عبد المسیح تھا۔ جب رسالت مآب نے مکہ میں اسلام پھیلایا تو رسالت مآب نے اپنے قریب کے جتنے علاقے تھے ان میں اسلام قبول کرنے کے بادشاہوں کو خط لکھا۔ تو رسالت مآب نے ایک خط جو ہے وہ نجران کے عبد المسیح کے نام لکھا۔ میں مباہلہ کی تھوڑی تاریخ آپ سے عام کر دیا جاتا ہے کہ نصارہ کے کچھ عیسائی آئے تھے، کچھ پادری آئے تھے، پادری نہیں آئے تھے۔ رسالت مآب نے خط لکھا، وہ خط جو ہے وہ عبد المسیح کے نام تھا۔ جو ہی نجران خط پہنچا رسالت مآب کا اسلام کے قبول کے لیے، تو انہیں تو پتا تھا کہ ہمارا جو نجران کا عبد المسیح جو سب سے بڑا پادری ہے، جو عیسیٰ کا نمائندہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کا حواری ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ باہر آئے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ سال مکمل نہیں ہوا تھا اور عبد المسیح نے اس عبادت خانے کا دروازہ کھولا۔ جو ہی عبادت خانے کا دروازہ کھولا تو جتنے پادری تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا ہنگامی اعلان ہے جس کے لیے اس نے سال پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا اور عبادت خانے کا دروازہ کھول دیا۔ پادریوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں چھوڑی، قوم نہیں صرف پادری اکٹھے ہوئے اور اس دیر کی طرف بھاگے جہاں پہ وہ عبد المسیح رہتا تھا۔ اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے نمائندے، عیسیٰ کے حواری، ایسا کیا ہوا کہ سال مکمل ہونے سے پہلے تم نے دروازہ کھولا؟ 150 کے سال لگ بھگ اس کی عمر۔ اس نے اپنے ابو کو اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا مجھے بتاؤ نجران میں کسی کا کوئی قاصد آیا ہے؟ نجران میں کوئی قاصد آیا جس نے کسی کا کوئی خط دیا؟ انہوں نے کہا خطوط تو بہت سے آتے ہیں، تو کس خط کی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا رات میں عبادت میں مصیبت تھا، یہ مجھے عیسیٰ نبی کی آواز آئی، تو میری عبادت کر رہا ہے اور تو جانتا نہیں کہ احمد آ چکا ہے۔ وبشر الرسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ دنیا سے جاتے ہوئے ایک اعلان کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ محمد کا نام جو ہے نہیں، احمد کا نام قرآن میں، وہ احمد آئے گا، بشارت دے کے چلے گئے۔ اور میرے ایک معصوم امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان یہ جتنے سال بنتے ہیں، اتنے سالوں میں جتنے لوگ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ عیسیٰ جاتے ہوئے اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد احمد آئے گا، جو احمد کے انتظار میں مر گئے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنہوں نے حجت کا انتظار کیا، حجت کا انتظار بھی عبادت ہے۔
حجت کی راہ دیکھنا بھی عبادت ہے. انہوں نے حجت کا رستہ دیکھا, وہ احمد کے انتظار میں تھے, وہ جنت میں گئے. اب یہ کیونکہ یہ بھی منتظر احمد تھا, یہ بھی احمد کے انتظار میں. انہوں نے کہا خط تو آیا ہے. اس نے کہا اگر خط آیا ہے تو اس دور میں بہت سے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے تھے. آئے روز کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں سے کسی نے کہہ دیا کہ میں احمد ہوں, وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں, وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں. اس نے کہا کہ اگر یہ سچا احمد ہے تو پھر اس کا انتظار نہیں کرنا, ہمیں خود مکہ جانا چاہیے. پادریوں نے کہا ٹھیک ہے کہ وفد ترتیب دیتے ہیں, وفد بھیجتے. اس نے کہا وفد نہیں, مجھے خود جانا. انہوں نے کہا تو اتنا بڑا ہمارے مذہب کا پیشوا ہو گیا, یہ ہماری توہین ہے کہ تم خود چل کے رہے. اس نے کہا جو میں کہوں میری بات پہ صرف لبیک کہنا ہے, مجھے بحث نہیں کرنی, مجھے خود جانا پڑے گا. عبد الوسیع کے لیے سواری کا اہتمام کیا, اور کتابیں کہتی ہیں کہ 2 مرتبہ رستے میں اولاد نے اسے روکا, لیکن اس نے ضد کی کہ مجھے خود جانا ہے, اور سواری مکہ کی طرف بڑھنی شروع ہو. جو ہی مکہ پہنچا تو جو پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. تھوڑی سی منظر بیان کر رہا ہوں. جتنے پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے اسے خود نہیں آنا چاہیے تھا, یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے کہ ہمارا اتنا بڑا پیشوا ہو کہ یہ خود چل کے جانا ہے. جو ہی مکہ کے قریب سواری پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس سے ملنے کے لیے کہاں جائیں. اس نے کہا پہلی نشانی دیکھ لیں, اس رسول کا کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو کہ اس نبی کا محل کہاں پہ ہے. اگر تو اس کا بادشاہوں کی طرح محل ہے تو مجھے یہیں سے واپس لے جاؤ, کیونکہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں جو آخری نبی ہوگا وہ بادشاہ بن کے نہیں آئے گا. اگر اس کا محل ہوگا, اس کے آگے پیچھے دربان ہوں گے تو پھر مجھے واپس لے جانا, ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں. پتا چلا کہ رسول کا کوئی محل, کوئی محل نہیں, مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے, اس گھر میں وہ رہتے ہیں. اگر ان سے ملاقات کرنی ہو, انہوں نے کہا جی ملاقات کے لیے ایک ہی جگہ مسجد, جو اللہ کا گھر ہے. جو بھی مہمان آتے ہیں, جو بھی وفد آتے ہیں, وہ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں سال سے آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں. جہاں زمین پہ وہ خود بیٹھتا ہے وہی مہمانوں کو بٹھاتا ہے, جو خود کھاتا ہے. خیمے لگ چکے تھے. اس نے کہا کہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے ہیں. زرق برق لباس, ریشمی کپڑے, ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں, گلے میں سونے کے لاکٹ. خود کو تیار کرنے کے بعد یہ مسجد نبی کے باہر پہنچے. مسجد نبی کے باہر پہنچ کے ایک صحابی سے کہا کہ رسول سے کہو کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں. رسالت مآب نے بغیر جواب دیے ہوئے اپنے حجرے کا پردہ گرا دیا. اب رسالت مآب کے گھر کے اندر جانے کی کسی صحابی کو اجازت نہیں. اب یہاں تو رسول بتا کے جاتے ہیں کہ میں ملنا نہیں چاہتا, لیکن رسول نے حجرے کا پردہ گرا دیا. یہ باہر بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. ابھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے, پھر تھوڑی دیر بعد آئیں گے. رسول واپس باہر نہ آئے. آخر بلال سے پوچھا گیا کہ رسول کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے. بلال نے کہا میں صحابی ہوں لیکن محمد کا مزاج نہیں جانتا. مزاج رسالت سوائے علی کے کوئی نہیں جانتا. امیر المومنین کی طرف عیسائیوں کے وفد کو بھیجا گیا. عبد الوسیع نے جا کے کہا ملک عظیم کا مالک ہے تمہارا رسول, ملا کیوں نہیں. امیر المومنین نے فرمایا تمہارا زرق برق لباس, تمہارے ریشمی کپڑے, یہ تمہاری ملاقات کے راستے میں رکاوٹ ہے. رسول سادگی پسند ہے, سادہ لباس پہنو, نبی تم سے ملاقات کرے گا. انہوں نے سادہ لباس دے کے تن کیا. جب مسجد نبی کے دروازے پہ گئے تو رسول خود انہیں لینے کے لیے دروازے پہ گئے. عبد الوسیع بیٹھ گیا. عبد الوسیع نے بیٹھتے ہی سب سے پہلا سوال جو رسول سے کیا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا. اس نے پہلا سوال کیا کہ ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے کہ آپ نبی ہیں نہیں ہیں, آپ کے پاس نبوت ہے نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی آسمانی کتاب اتری ہے نہیں اتری, وحی ہوتی ہے نہیں ہوتی. آپ کے متعلق کا سوال ہم بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتاؤ آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا. کیونکہ وہ فطرت انسانیت کو سمجھتا, وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ بادشاہ ہوگا تو کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو نہیں مانتا, اور اگر یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ سچے نبی کو ماننے کا نہیں, پہلے اس کا انکار کرے گا. جھوٹے کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سچے کا انکار کرتا ہے. کیا کہیں, اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہو کہ یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, اس کے آگے سچے کی بات کر کے دیکھنا. اگر سچے کی فضیلت کو مان لے تو سمجھ لینا یہ بھی سچا ہے, لیکن اگر سچے کی فضیلت کا انکار کر لے تو وہ جھوٹا ہے. عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ. رسول کے لب ہلے, رسالت میں آپ نے فرمایا اللہ کا کلمہ ہے, آیت اللہ ہے, حجت اللہ ہے, بطول زادہ ہے, مریم کا بیٹا ہے, خدا کا برگزیدہ نبی ہے. نبی تعریفیں کرتے رہے, عبد الوسیع کے چہرے پہ خوشی آتی رہی کہ یہ مسلمانوں کا رسول تو ہمارے نبی کو مان رہا ہے. آخر میں آ کے رسالت میں آپ نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا. کہتے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, لیکن ہمارا عقیدہ تم سے تھوڑا سا جدا ہے. تم نے ایک جگہ پہ جا کے تھوڑی سی کسر چھوڑ دی, وہ ہم پوری کر دیتے ہیں. وہ صرف نبی نہیں, وہ اللہ کا بیٹا ہے. رسالت میں آپ نے فوراً یہ نہیں کہا اٹھو مشرکو نکلو مسجد سے باہر. تم نے کیا کہہ دیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے, تم نے کہہ دیا. رسالت میں نے فرمایا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل کیا ہے. کہنے لگے دلیل اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اس کا باپ کوئی نہیں تھا. فرمایا اس کے علاوہ کوئی دلیل ہوگا, کوئی باپ نہیں تھا, اور ماں معصومہ تھی, تمہارا قرآن کہہ رہا ہے. اگر ماں معصومہ تھی اور ابھی تو نے اقرار کیا ہے تو پھر اس کا باپ تو کوئی نہیں تھا, تو جس کا باپ کوئی نہیں پھر وہ اللہ کا بیٹا ہے.
मिसाल से मुस्कुरा कहते फिर तुम्हारा आदम के बारे में क्या? ईसा का तो बाप नहीं था तो आदम की तो मां भी नहीं थी, तो पहले खुदा का बड़ा बेटा उसे मानो, छोटा बेटा ईसा को। ईसाई खामोश हुए। रिसाल ने फौरन दूसरी बात की, ये बिल्कुल मुकालमा है जो अभी मुबाहिला नहीं हुआ, मुकालमा हुआ। रिसाल ने फौरन दूसरा सवाल किया। रिसाल ने कहा मैं मानता हूं उसकी सारी सिफात को, लेकिन एक सिफ्त को मैं नहीं मानूंगा। वो कौन सी? फरमाया वो इबादत परवरदिगार नहीं करता था। ईसा अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता था। अब्दुल मसीह देख के कहने लगा ये किस ने आपको कहा कि वो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते थे? ईसा की पूरी रात सजदे में गुजरती थी। नबी मुस्कुरा कहते अगर बेटा था तो बाप की इबादत। मैंने मुबाले का पसे मंजर पढ़ दिया, मैं राज पढ़ने लगा। ये वो तारीख है जो आपको हर किताब से मिल जाएगी। अब जो आगे राज है वो राज का पहला राज पढ़ने। अब्दुल मसीह पहले दिन मान गया था कि आप अल्लाह के नबी हैं। उसने नहीं इनकार किया था कि तुम नबी नहीं। उसका तो नबी है तो मैं मिलने आया, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैं किसी सूरत में इस अकीदे से अपनी कौम को पीछे नहीं हटने दूंगा कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। मैं इस मौके पे कायम रहूंगा। तो अपनी नबूवत मनवाना चाहता है, मनवा, हम तुझे मान लेंगे। आज भी आप पूरी दुनिया के मसीहों से जाके पूछ लीजिए, वो रसूल की रसालत को तो इनकार नहीं करते। ये तो नहीं कहते कि रसूल है। उसने कहा हम ये कहते हैं कि तू अल्लाह का नबी है, लेकिन ये नहीं कहने देंगे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। अब रसूल मोसे से नबूवत तो मनवा सकता था। रसूल ये तो कह सकता था कि फलां नबी नहीं मैं नबी हूं, लेकिन ये कैसे कहता रसूल कि अल्लाह का बेटा ऐसा नहीं है? रिसाल जवाब ने अल्लाह के वाहिद होने की दलील दी, उसका कोई बेटा नहीं हो सकता, उसकी कोई औलाद नहीं हो सकती। बार बार रसूल कहते रहते थे। 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजर गए तो एक दिन जबरील ने आके रिसाल जवाब के कदमों पे हाथ रख के कहा फमन हाजक फीह मिन बादे मा जाका मिनल इल्म, अगर ये तेरी इतनी आयतें सुनने के बाद भी नहीं मान रहे तो बहस न करना। फकुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम, इनसे कहो ये बेटे लेके आए, हम बेटे लेके आते हैं। पहले का क्या पहला राज अरबी जुबान समझने वाले अगर कोई बैठे तो खुदा ये कह सकता था कि ये अपने बेटे लेके अबनाना व अबनाकुम, ये अपने बेटे लेके आए तो अपने बेटे लेके, ये अपनी औरतें लेके तो अपनी औरत, ये अपने नफ्स लेके अबनाकुम। खुदा ने अपने आप को साथ शामिल किया, क्योंकि उन्होंने इनकार मुस्तफा का नहीं किया था, इनकार हो गया था तौहीद का। अब खुदा खुद मैदान में उतर आया, क्योंकि खुदा मुबाहले में खुद शरीक है। खुदा ने फरमाया इससे कहे तो फिर ठीक है, फिर हम बेटे लेके आते हैं। अबनाकुम का लफ्ज आ गया, हम बेटे लेके आते हैं, हम निसा लेके आते हैं, हम नफ्स लेके आते हैं। मेरे मालिक तूने तो कुरान में कहा है लम यलिद व लम यूलद, तेरी औलाद कोई नहीं। तूने तो कुरान में कहा ज़वजतल्लाहु फी गैरिल्लाह, अल्लाह के यहाँ तो कोई बीवी नहीं होती। तूने तो खुदा कुरान में कहा है कि खुदा की बीवी नहीं, खुदा का बेटा नहीं, खुदा का कोई भी खानदान नहीं होता। तो फिर तूने ये क्यों कहा? खुदा ने फरमाया इसलिए कि ये देखना चाहते थे, ये कह रहे थे, बार बार दावा कर रहे ईसा अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा। मैंने कुरान में ये कहा है कि अल्लाह का बेटा नहीं होता, लेकिन अगर इनके ज़हनों में ये तसव्वुर है कि हो सकता था, तो अगर हो सकता था ऐसा को ले गया जिनको सामने तस्वीर दिखा के बता दे कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो वैसा ना होता, ऐसा होता। अगर खुदा की कोई निगाह होती तो मरियम ना होती, सैयदा होती। फिर ठीक है, फिर इनसे कहे कि ये लेके आए अबनाना अबनाकुम, हम बेटे लेके आते हैं। अरबी जुबान समझने वाले या अरबी जुबान की रिसर्च कीजिएगा। यहाँ पे अरबी जुबान में 3 वाहिद जमा तस्निया, एक है तो वाहिद है, 2 है तो तस्निया है, 3 या 3 से दायद हो तो जमा है। यहाँ पे सीगा तस्निया का इस्तेमाल नहीं हुआ, जमा का इस्तेमाल। कम अज कम 3 लेके जाने थे। यहां खुदा ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, तस्निया का नहीं किया कि तुम भी अपने 2 बेटे, 2 का तो लफ्ज़ ही नहीं, जमा का सीगा इस्तेमाल किया, 3 लेके जाए या 3 से ज्यादा लेके जाए। अब यहां पे शर्त है 3 की। और एक राज जो मैं पढ़ने लगा हूं, उस राज में आपने मुकम्मल तवज्जो फरमानी है कि जिस वक्त, पूरी तवज्जो के साथ जिस वक्त ये आयत आई रसूल का सगा बेटा इब्राहिम जिंदा था, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ। हजरत इब्राहिम जो मारिया कब्तिया की बदन से दुनिया में आए थे, हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद रसूल के बेटे इब्राहिम की रिहलत हुई है 10 हिजरी में, मुबाहला हो रहा है 9 हिजरी में। जिस वक्त ये आयत आई रसूल का सुलभी बेटा इब्राहिम मौजूद था। अगर कोई ये कहे कि वो तो बच्चा था तो हुसैन भी बच्चा था। लेकिन आज खुदा ने, मैं ये लफ्ज खोलूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपने अपने आप को कम नहीं समझना। यहां पे खुदा अगर कहता ना कि मुस्तफा वो भी अपने बेटे लेके आए, तू भी अपना बेटा लेके आ, फिर चाहिए था कि इब्राहिम को लेके जाए, लेकिन यहां आ गया था अबनाकुम, हम अपने बेटे लेके जाते हैं। इब्राहिम मुस्तफा को तो बेटा हो सकता है, लेकिन अबनाकुम की मंजर में नहीं आ रहा है।
کیونکہ یہاں محمد کے رشتہ دار نہیں چاہیے، یہاں رسالت کے رشتہ دار چاہیے۔ حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے، کتاب تحقیق کر کے دیکھ لیے، لیکن حضرت ابراہیم وہ اللہ کے نام میں نہیں گئے۔ نسانا و نساکم، یہ نساء لے کے آئے، نساء لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آئے۔ انفسنا، نفس نہیں، اپنے جیسے لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ خدا نے اس آیت میں کم از کم ایک حلیہ دے دیا ہے۔ خدا نے کہا کہ پہلے اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے اپنے عقیدے میں بحث کرو، اگر بحث کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو پھر خاموش نہیں رہنا، پھر لعنت کر کے واپس آ جاؤ۔ خدا نے مباہلے کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ بحث کرنے کے بعد یہ نہیں مانتے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ خدا نے کہا نہ آپ مباہلے میں نہیں، جبکہ خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا قل یا ایھا الکافرون کی جب آیت آئی تھی، یہ سورت آئی تھی، سورہ کافرون نازل آئی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو خدا نے کہا ان سے کہا تم اپنے بتوں کی پوجا کرو، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، تو ہمارے دین کو نہ چھیڑو، ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے۔ جس خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، اسے مباہلے میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرا محمد نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے اگر ہمارے مذہب کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ لیکن خدا نے مباہلے کے میدان میں کہا نہیں، تم نے یہاں یہ نہیں کہنا ہمیں تمہارا دین مبارک۔ خدا نے کہا یہاں تمہیں ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ تم نے لعنت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ مکہ میں صرف اکیلا دعوے دار تھا، مکہ میں صرف میرا انکار